بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی اقساط میں قدیم کتابوں اور پرانے نقشوں کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے علاوہ باقی دنیا کیسی تھی۔ ہم نے رومن، پرشین اور انڈین امپائرز کے حالات دیکھے اور انہیں دیکھنے کے بعد بلاخر ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ آخری نبی کو بھیجنے کے لیے عرب کے سنگلاخ ریگستانوں کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا۔ اب اس قسط کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یعنی 6 صدی عیسوی کے عرب کے انٹرنل حالات کے بارے میں جانیں گے۔ اب عرب کے انٹرنل حالات کیسے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف تب ہی ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ نبوت کے اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اچانک سے کتنے بڑے چیلنجز آ گئے۔ زبانی طور پہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر لوگ دور جاہلیت سے واقف ہوں گے کہ وہ ایکچولی کس قدر سخت اور عجیب دور تھا، اور جن سخت حالات میں نبوت کا آغاز ہوا تھا انہیں جاننے کے بعد آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور عزت اچانک سے کئی گنا بڑھ جائے گی، جو کہ آفٹر آل اس سارے کی ساری سیریز کا بیسک مقصد بھی ہے۔ پچھلی اقساط میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ عرب فار دا لارجر پارٹ صرف ایک صحرا تھا، زیادہ تر سنگلاخ پہاڑ تھے، سوائے کھجور کے کچھ کاشت بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کبھی بھی کسی بڑے ملک کے کسی بھی بڑے بادشاہ کا عرب کو فتح کرنے کا دل ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی دوسرے ملکوں کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، اور نہ ہی عرب کی اوریجنل زبان خراب ہوئی تھی۔ اب دیکھیں، کسی جگہ کی زبان تب تبدیل ہوتی ہے جب وہاں باہر کے لوگ آ کر رہنا شروع ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آج کا UAE، دبئی میں اس وقت بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کبھی آپ لوگوں کا دبئی جانے کا اتفاق ہو تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو ایک مکس سی زبان سننے کو ملے گی کہ جو نہ تو اردو ہوتی ہے، نہ ہندی، اور نہ ہی صحیح طرح سے وہ عربی ہوتی ہے۔ لیکن 7ویں یا 6 صدی کے عرب میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ چند ایک قبائل کے علاوہ ایک سنگلاخ پہاڑوں میں باہر سے کبھی کسی کا آ کر آباد ہونے کا دل ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی بادشاہ نے ان صحراؤں کو فتح کرنے کی سوچی تھی، کہ جس سے عرب میں رہنے والوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، اور وہ یہ کہ عرب کی زبان ہمیشہ خالص عربی رہی۔ ان کی زبان میں باہر سے کوئی بھی لفظ آ کر شامل نہیں ہوا، کبھی کسی فورن لینگویج نے اس وقت کی عربی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عربی ہمیشہ سے ایک خالص زبان رہی ہے۔ اب ایسی ایک خالص زبان کے ہوتے ہوئے ایک چیز نے ضرور ڈیویلپ ہونا تھا، اور وہ تھی شاعری۔ آج تک یہ بات ان کلیئر ہے کہ یہ خالص عربی کا اثر تھا یا کیا، لیکن 7ویں اور 6 صدی کے عرب شاعری میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ کئی 100 اشعار کے قصیدے لکھتے کہ جن میں ان کے بزرگوں کے نصب اور کارناموں کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ ان کی اس شاعری اور زبان پر گرپ نے انہیں اتنا ڈیویلپ کر دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں صرف 2 ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک عرب یعنی ہم، اور دوسرے عجم یعنی گونگے۔ جی ہاں، عجم کا لٹرل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بول نہیں سکتا، گونگا، جس کے پاس زبان نہیں ہوتی۔ تو عرب کی شاعری اور لینگویج بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکی تھی۔ یہ تو بعد میں قرآن مجید نازل ہوا کہ جس نے پھر ایسی عربی استعمال کی کہ جس نے عرب کی شاعری کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور ہندا نے ابو سفیان کو کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظیم عربی کس نے سکھا دی ہے، اور پھر ان کی شاعری فی البدی ہوا کرتی تھی، یعنی فوری وقت پر۔ مثال کے طور پہ 2 قبیلوں کے درمیان کوئی جنگ چل رہی ہے تو ایک بندہ جھنڈا اٹھائے رجزیہ یعنی جوش دلانے والے اشعار پڑھ رہا ہے۔ اب عرب کی شاعری اس قدر عظیم تھی کہ ان کو اپنی شاعری کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، بلکہ کعبہ کے اندر بتوں کے علاوہ 7 یعنی 7 قصیدے بھی لٹکے ہوئے تھے کہ جنہیں عرب کی ٹاپ شاعری سمجھا جاتا تھا، اور ان قصیدوں کا باقاعدہ ایک نام بھی تھا، یعنی 7 مغلقات یعنی لٹکے ہوئے 7۔ اب اس بلا کی شاعری اور فصیح و بلیغ عربی زبان نے پھر ایک کام اور کیا کہ عرب کو 3 چیزوں کا شوقین بنا دیا: عاشقی معشوقی، شراب نوشی اور تکبر۔ اور تکبر سب سے پہلے کیا لے کر آتا ہے؟ لڑائیوں میں عرب سب سے آگے تھے، بلکہ اگر آپ عرب ہسٹری کی قدیم کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے تقریباً 100 سے لے کر 125 لڑائیاں ایسی تھیں کہ جو کئی نسلوں یا پھر کئی صدیوں تک چلتی رہیں۔
ان لڑائیوں کے باقاعدہ نام رکھے گئے تھے۔ اس دشمنی کو پہلے دادا نبھاتا، پھر باپ اس دشمنی کو آگے لے کر چلتا، پھر باپ کے بعد اس کے بیٹے اپنی ساری زندگی تلواروں کے سائے میں گزار دیتے تھے۔ اور یقین کریں کہ چند لڑائیوں کی ڈیٹیلز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ایک بھی لڑائی ایسی نہیں ملے گی جو کہ کسی خاص وجہ یا کسی خاص ریزنیبل بات کے اوپر شروع ہوئی ہو، بلکہ بعض کیسز میں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ لڑائیاں جو صدیوں تک جاری رہیں ان کے پیچھے کی ریزنیبل بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ بس اتنا پتا ہوتا تھا کہ فلاں خاندان یا فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، اب دشمنی کی وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس اتنا پتا تھا کہ فلاں شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا آدمی ہے۔ اب لڑائی کی وجہ سے ہتھیاروں سے محبت ہونا بھی نیچرل تھا، تیروں، تلواروں اور ڈھالوں کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ عبد المطلب کی اپنی تلوار کا بھی ایک نام تھا، عطشان، اور سونے پر سہاگا یہ کہ لینگویج بھی پھر بلا کی تھی۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ عرض میں گھوڑے اور تلوار کے لیے استعمال ہونے والے ورڈز کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہو گئی، یعنی ہتھیاروں سے اتنی محبت کہ گھوڑے اور تلوار کے لیے 1000 سے بھی زیادہ عربک ورڈز موجود ہیں۔ اب ایک چیز اور کہ لڑائی میں بھی کچھ قبیلے دلیری سے لڑتے تھے لیکن کچھ قبیلے عیاری، مکاری اور دھوکہ دہی سے۔ مثال کے طور پہ تجارت میں دھوکہ، رہزنی، لٹیرے اور ڈاکہ ڈالنے کے شوقین عرب، بلکہ بعض قبیلے تو رہزنی میں اتنے بدنام تھے کہ انہیں زبان العرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب کے بھیڑیے، دا وولز آف دا عرب۔ اب یہ سنگ دل وحشی پہاڑی قبیلے زیادہ تر صحراؤں، بیابانوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ مسافروں کے راستے میں پڑنے والے کنوؤں کو گھاس اور جھاڑیوں سے چھپا دیا کرتے تھے تاکہ مسافر کو پانی نظر ہی نہ آئے اور وہ مر جائے، اور بغیر کسی لڑائی کے اس کا سارے کا سارا مال ان لٹیروں کے ہاتھ آ جائے۔ بہرحال عرب کے بھیڑیے نامی یہ قبیلے بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اخلاق اور رحم نام کی کوئی چیز ان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر عرب میں تاجر بھی کوئی اتنے خاص نہیں آیا کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایگزیکٹلی یہی تھی، یعنی لڑائیاں۔ یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امن و امان اور سیکیورٹی کے بغیر بزنس یا ٹریڈ ممکن نہیں ہوتی، تجارت پاسبل نہیں ہوتی، جبکہ عرب کا یہ حال تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ کبھی کوئی تجارتی قافلہ آ جاتا تو زبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیے جیسے بے رحم قبیلے انہیں مار دیا کرتے تھے، تو جو تھوڑی بہت تجارت ہوتی تھی وہ بھی صرف ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہوا کرتی تھی، اور یہ تجارت بھی ایک طرح کے فیئرز کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی میلے ٹھیلے وغیرہ لگا کرتے تھے، اور پھر ان میلوں میں دور دراز کے لوگ اپنی اپنی چیزیں وغیرہ بیچنے کے لیے آتے، اور ان میں سے کچھ میلے بڑے مشہور بھی تھے، مثال کے طور پہ اوکاست اور ذی المجاز اور ماجین نام کے میلے۔ پھر عاشق مزاجی، عرب سوسائٹی میں کسی بھی ایسے شخص کو جس کا کبھی کوئی افیئر نہ ہو اسے بڑا کمزور تصور کیا جاتا تھا، اور عشق کے اس کھیل میں بنی ازرح کا قبیلہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ کسی عربی سے کسی نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو، تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا میں آپ کو اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں اس قبیلے سے ہوں کہ جب ان میں سے کوئی عشق کرے تو پھر موت ہی اس کی محبت کو ختم کرتی ہے۔ تو اس محفل میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ جو فوراً بول اٹھی کہ ازرح و رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم یہ آدمی ازرح قبیلے کا ہے۔ لیکن عرب کے جس پہلو کے متعلق بالخصوص میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ وہاں کی دینی حالت ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں دینی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو اللہ سے صرف نام کی حد تک واقف رہ گئے تھے، اور کچھ قبائل تو ایسے تھے کہ جو اللہ کا بھی انکار کر چکے تھے۔ بت پرست اور ستاروں کو پوجنے والے ان کے علاوہ تھے۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گڑھ بنا دیا گیا تھا، اور صرف کعبہ کے اندر ہی 360 بت موجود تھے۔ کعبہ میں بتوں کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 400 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور تاریخ میں یہ ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہیں کہ یہ گھناؤنی پریکٹس کب اور کس طرح سے شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 400 سال پہلے حجاز میں ایک بادشاہ گزرا تھا، عمرو بن الحی۔ اپنے زمانے میں وہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن ایک مرتبہ اپنے کسی سفر پر وہ شام کی طرف گیا، اور شام کا علاقہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رومن امپائر کے بالکل ساتھ پڑتا ہے، اور رومن امپائر انڈیا کے بعد بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ تھی۔ رومن امپائرز کے اندر 12 بڑے خدا جنو، جوپیٹر، زیوس، منروا، ڈائنا،
अपालू वगैरह, ये तो बड़े मशहूर रोमन देवता थे, जबकि छोटे देवी देवताओं की तादाद हजारों में थी। तो शाम का रीजन रोमन बुत परस्ती से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था। और जब अमर ने शाम में ये बुत और मुजस्मे देखे तो इसने एक बात सोची कि शाम तो बड़े मुकर्रब लोगों की सरजमीन है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, मसलन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम वगैरह। तो अगर शाम वाले बुतों की इबादत कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिर यही सच्चा तरीका हो। लिहाजा शाम से वापसी पर अमर अपने साथ हुबल नाम का एक बुत भी ले आया, और मक्का वापस पहुंचने पर पहली मर्तबा उसने हुबल को काबा की छत के ऊपर रख दिया। बाद में इस बादशाह ने जहां आबे जमजम का कुआं हुआ करता था वहां 2 बुत और भी रख दिए, असाफ और नाइला। और इन दोनों बुतों का नाम आपने अपने जहन में रखना है, आगे चलकर ये दोनों नाम बहुत अहम होने वाले हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आते आते ये हालत हो चुकी थी कि सिर्फ काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे। और जब इन बुतों के सालाना मेले वगैरह लगते तो लोगों में इस कदर एक्साइटमेंट होती कि मक्का में इतना रश लग जाता कि बाज़ औक़ात तो लोगों को काबा तक पहुंचने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। तो ऐसे में कोई क्या करता कि अपना ही एक छोटा सा नया बुत बना लेता और उसको जहां कहीं पे जगह मिलती वहां पर रख के उसकी इबादत करनी शुरू कर देता। और 6वीं सदी तक अरब में बुत परस्ती एक अनडिक्लेयर्ड नेशनल मजहब बन चुका था। 9वीं सदी के बगदाद में एक स्कॉलर रहा करते थे हशाम इब्ने कल्बी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताबुल असनान, यानी बुतों की किताब। इस किताब में उन्होंने इन तमाम 360 बुतों की डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि वो देखने में कैसे थे। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि नाइला एक फीमेल बुत था, सबा ये भी एक फीमेल बुत था, यहूस की शक्ल शेर जैसी थी, याऊक की शक्ल घोड़े जैसी थी, नस्र गिद्ध यानी विल्चर की शेप का एक बहुत बड़ा बुत था। ताइफ में लात की इबादत होती थी, जबकि कुरैश उज्जा के पुजारी थे और उज्जा एक बहुत बड़ा फीमेल बुत था। इंशाअल्लाह सीरीज में आगे चलकर मैं आपको उज्जा के मुताल्लिक कुछ बहुत हैरत अंगेज वाकया सुनाऊंगा। जबकि हुबल के जिसे अब अमरू ने काबा की छत पर रखा था वो मक्का का सबसे बड़ा बुत था। पहले ये बुत काबा की छत पर पड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में इन लोगों ने इसे काबा के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये सुर्ख रंग के अकीद यानी एगट या फिर कार्नेलियन से बना हुआ एक बहुत बड़ा बुत था और इसका एक हाथ टूटा हुआ था कि जिसे बाद में कुरैश ने सोने का बनवा कर लगवा दिया था। यानी सुर्ख रंग का पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ा बुत कि जिसका हाथ सोने का बना हुआ था। और बाद में फतेह मक्का के मौका पर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे तोड़ा था। ये बड़े और मशहूर बुत थे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे बुत ऐसे थे जो लोगों ने बना रखे थे। मिसाल के तौर पे खाना काबा की शक्ल का एक क्यूब जैसा बुत भी था कि जिसका नाम लेइस था और लोग इसका भी तवाफ किया करते थे। जिलखलासा नाम का एक बुत था, इसका भी तवाफ होता था और इसका तवाफ एक तरह का रक्स यानी डांस की सूरत में होता था। और अपने जहन में ये बात रखें कि जिल खुलासा के गिर्द क़यामत से पहले औरतों ने एक बार फिर से डांस करने हैं। ये एक बहुत बड़ी खतरनाक पेशन गोई है और कहा जाता है कि जिल खुलासा के गिर्द जो लोग हैं वो ख़वातीन बरहना होकर तवाफ किया करती थी। लेकिन वक्त आने पर इंशाअल्लाह ये डिटेल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर नजरान में एक ऐसा मंदिर था कि जो 300 जानवरों की खालों के साथ बनाया गया था और दूर दूर से लोग इसके तवाफ और ज़ियारत के लिए जाया करते थे। काबा की छत पर हिबल के अलावा शम्स नाम का भी एक बुत पड़ा हुआ था, जबकि काबा के अंदर बाकी बुतों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी रखी हुई थी कि जिनकी वो लोग ताज़ीम किया करते थे। अब इस बुत परस्ती को शुरू करने वाला शख्स का नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आमर बिन अल्लोही था, लेकिन सच तो ये है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दौर में बुत परस्ती को प्रमोट किया था। मसलन तारीख में एक नाम और भी मिलता है, स्विस। ये इतना अमीर आदमी था कि पूरे अरब में सिर्फ इसके पास 20,000 ऊंट हुआ करते थे और जाहिर है कि इतने अमीर आदमी के सरदारी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। लिहाजा इसने भी जोर जबरदस्ती और कह सुनकर काफी सारे बुतों को काबा के अंदर रखवा दिया था। फिर बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की भी इबादत हुआ करती थी। चांद को मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा थी
اور چاند کو سب سے زیادہ پیار بھی کیا جاتا تھا۔ بتوں اور ان سیلیسٹیل آبجیکٹس کی عبادت کے علاوہ ایک کریکٹر اور بھی تھا کہ جسے بہت زیادہ اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن، ایک ایسا شخص جو رازوں اور غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب آگے کاہنوں کی بھی کئی قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ دار کاہن کہلاتا تھا، مستقبل کی خبریں دینے کا دعوے دار عراف کہلاتا تھا، اور ہر ایک کی میتھڈولوجی مختلف ہوا کرتی تھی۔ وہ آئینے یا چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر پھر اس میں دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا تھا، پھر جانوروں کو ذبح کر کے ان کے انٹرنل آرگنز کو ٹیبل کے اوپر پھیلا کر پھر ان آرگنز کو دیکھ کر مستقبل کی پیشن گوئی کیا کرتا تھا۔ کوئی گٹھلیوں اور کینکریوں کو زمین پر پھینک کر ان سے بھی مستقبل کا اندازہ لگایا کرتا تھا۔ یہ سب انہی لوگوں کی کیٹیگریز تھیں، لیکن کاہن اور عراف سب سے اونچے درجے کے سمجھے جاتے تھے، شاید اس وجہ سے کہ یہ لوگ انسانوں کے علاوہ جنات کی دنیا سے بھی رابطے میں ہوتے تھے۔ پھر سوسائٹی میں توہم پرستی بلا کی تھی، یعنی سپرسٹیشن۔ کہیں سفر پر جاتے تو رتم نامی درخت کی ایک ٹہنی کو اپنے ساتھ رکھ لیتے، واپس آ کر دیکھتے اگر ٹہنی مڑ گئی یا بینڈ ہو گئی تو سمجھتے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری بیوی نے کوئی بددیانتی نہیں کی، لیکن اگر وہ ٹہنی ابھی بھی بالکل سیدھی ہوتی تو پھر بیوی کی خیر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے انہیں یہ لگتا کہ بیوی نے شاید اپنا دامن ہماری غیر موجودگی میں ناپاک کر لیا۔ جانوروں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے اونٹ یا گھوڑے یا گدھے کو اس کی قبر پر باندھ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بیچارہ بھوک سے مر نہ جائے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے والے کی اگلی زندگی کے سفر میں یہ سواری اس کے کام آئے گی۔ سچ کہوں تو ان کی سپرسٹیشنز کی لسٹ اتنی کوئی عجیب و غریب اور طویل ہے کہ اگر میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتانا شروع کروں تو شاید آپ چکرا جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا تھا۔ مثلاً ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جاتے تو یہ لوگ اسے مشورہ دیتے کہ کسی بڑے اور شریف آدمی کی قبر پر جاؤ، اس کی ریمینز یعنی باقیات کو قبر سے نکالو، انہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالو، انہیں ڈسکریٹ کرو، ان کی بے عزتی کرو تو تمہارے بچے بچ جائیں گے۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن ایک چیز اور جو بتاتے ہوئے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا وہ تھی دختر کشی، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی رسم۔ عرب میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینے کی رسم بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، اور کچھ گھرانوں تو اس سنگدلی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب یقین بھی نہیں کریں گے کہ ان گھرانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اسے بڑا ہونے دیتے، اور جب وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تو پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دیتی تو اسے اچھے سے کپڑے پہنا کر باپ کے ساتھ صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہاں باپ اس کا گھڑا کھوتا، بچی کو اس گھڑے کے کنارے کے اوپر کھڑا کرتا اور پھر پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا۔ وہ بیچاری اندر گر کر روتی چیختی چلاتی اور یہ پیچھے سے آنکھیں بند کر کے سنگ دلوں کی طرح ریت یا مٹی اس گھڑے میں ڈالتا جاتا تھا۔ بنی تمیم کا ایک آدمی تھا قیس ابن اسام کہ جس نے اپنی 10 بیٹیوں کو اس طرح زندہ دفنایا تھا۔ اللہ مستعان۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ سورہ تکویر پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفنائی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ پر قتل کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رواج ہر گھر میں ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح تو ظاہر ہے کہ عورت کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ بس یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ فیملیز میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور کچھ فیملیز میں کم، کیونکہ آپسی لڑائیوں اور دشمنی کی وجہ سے عرب کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تھی اولاد، اور ظاہر ہے کہ اولاد تبھی ہوتی ہے کہ جب عورتیں ہوں۔ اس لیے ہر ایک بچی کو تو نہیں مار دیا جاتا تھا، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ بیٹیوں کے نسبت بیٹوں کی خواہش کہیں
زیادہ درجے ہوا کرتی تھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے برے حالات میں کیا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کسی کو کچھ کہہ سن سکتا ہو؟ دیکھیے، اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھنے والے یہودی اور عیسائی اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ لوگ عرب میں کیسے آئے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ لوگوں کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ یروشلم یعنی وہ شہر کہ جہاں عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جب سے یروشلم آباد ہوا ہے اسے 120 مرتبہ سے زیادہ تباہ کیا جا چکا ہے، بلکہ 2 مرتبہ تو ایسا تباہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ ایسی ہی ایک تباہی سے بھاگ کر بہت سارے یہودی قبائل عرب کے نارتھ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رومنز نے یروشلم کو تباہ کیا تو ایک مرتبہ پھر سے بہت سارے یہودی اور عیسائی ہجرت کر کے حجاز آ گئے۔ وفال وفا میں لکھا ہے کہ عرب آنے والے یہودی قبائلوں کی تعداد 20 سے بھی زیادہ تھی، مثلا خیبر کے یہودی، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کینکا وغیرہ کے قبائل۔ لیکن پچھلی اقساط کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ یہودی ربائی خود کو زمین پر خدا ڈکلیئر کیے بیٹھے تھے، بات بات پر لوگوں پر فتوے لگا دیا کرتے تھے، کسی کے ہونٹ ہلتے دیکھتے تو اس پر بھی فتوے لگ جایا کرتے تھے، اس بات پر بھی فتوے لگ جایا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے دل کا حال پتہ چل گیا ہے۔ جبکہ کرسچن یعنی عیسائیوں میں ایک بہت خطرناک ٹرینڈ چل پڑا تھا رہبانیت کا۔ ان میں سے جو بھی شخص عزت اور تکریم حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا وہ رہبانیت اختیار کر لیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ ڈکلیئر کر لیتا تھا کہ آج کے بعد نہ میں کبھی شادی کروں گا اور نہ ہی کبھی فیملی بناؤں گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی راہبہ کا کنسیپٹ پیدا ہو گیا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے لیے دور دراز کے علاقوں میں ایسی مناسٹریز بنا لی تھی کہ جن میں راہب اور راہبائیں جا کر رہا کرتی تھی۔ اب آپ آگے خود سمجھدار ہیں کہ ان دور دراز بنائے گئے گھروں میں یا ان دور دراز بنائے گئے عبادت گھروں میں پھر کیا کیا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پہ راہب اور راہبائیں پھر اکٹھے رہا کرتے تھے۔ شرمناک حرکتوں کا مرکز بن چکی تھی وہ جگہ۔ ہاں، کچھ راہب اسٹل ایسے تھے کہ جو واقعی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سنسیئر بھی تھے، مخلص تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ایک تو بہت کم تھی اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ پھر ان جگہوں پر بھی نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ دور دراز کے صحراؤں اور بیابانوں میں جا کر رہا کرتے تھے کہ یہاں نہ وہ برائی کو روک سکتے تھے اور نہ ہی اسے ٹوک سکتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ٹویسٹڈ معاشرہ بن چکا تھا عرب کا۔ آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس قدر خطرناک قسم کے لوگوں نے کھڑے ہونا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ احساس ہوگا، آپ لوگ یہ جانیں گے کہ پھر کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 20 سے 25 سالوں کے اندر پورے کے پورے عرب کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ اب عرب کے انٹرنل حالات کے متعلق ایک آخری چیز کہ جس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے کہ ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب معاشرے میں گنتی کی چند باتیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، مثلا کرم اور سخاوت۔ سخاوت ایک ایسی عادت تھی کہ جس پر عربز کو بہت زیادہ ناز ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب لٹریچر کی آدھی پوئٹری تو صرف اور صرف سخاوت ہی کے اشعار کے اوپر لکھی گئی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس پکانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ اپنا اونٹ یا جانور ہی ذبح کر لیا کرتا تھا۔ بلکہ سخاوت میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے حاتم طائی کا۔ آئی نو کہ آج کے زمانے میں حاتم طائی کا نام ایک کومیکل سا نام بن چکا ہے، لیکن حاتم طائی ایک ریئل پرسن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے رہا کرتا تھا، اور پھر تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ ایک مرتبہ مہمانوں کے لیے اپنا پیارا گھوڑا بھی ذبح کر دیا تھا، ایک مرتبہ ایک یتیم لڑکے کو اپنی بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا تھا اور خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا پلا دیا۔ بلکہ انٹرسٹنگلی کچھ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے تنگ آ کر حاتم طائی سے علیحدگی اختیار کر لی کہ شاید اس طرح بیوی اور بچوں سے دور رہ کر حاتم طائی کی سخاوت کم ہو جائے۔ لیکن ایون علیحدگی کے بعد بھی اس کی بیوی بتاتی ہے کہ تب بھی وہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کا خرچہ بھیجا کرتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گیا تو علیحدہ ہو چکی بیوی کے لیے بھی گفٹس اور تحفے لے کر واپس آیا۔ اور دوسری چیز تھی وعدے کا پاس۔ ان تمام برائیوں کے باوجود وعدہ وفا کرنا، زبان دے کر اس پر قائم رہنا ایک ایسی عادت تھی جو عربز کے لیے بہت ریسپیکٹ فل تھی، اور یہ تھی عرب سوسائٹی کی ایک جھلک، ان کے انٹرنل حالات۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2-4
آسانیوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے خاندانی حالات کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی، اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔